بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین، دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت بینہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت اس کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک کی نشست میں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کے متعلق قرآنی آیات اور دلائل آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے۔ آج کے اس مختصر درس میں ہم نے یہ سوچنا ہے قرآن کی اور حدیث کی روشنی میں کہ یہ مقام اور مرتبہ ان کو کیوں ملا۔ صحبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اثر ہوا کہ جو اللہ کے قرآن نے کہا اس پر انہوں نے عمل کیا۔ اب اللہ کی رضا کے حصول کے لیے ان کو اگر جان کی قربانی دینی پڑی تو وہ دی، مال کی قربانی دینی پڑی تھی تو وہ دی، اپنے امن کو، اپنے وطن کو، سب کچھ قربان کیا اللہ کی رضا کے حصول کے لیے۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان کو رضی اللہ عنہم کے سرٹیفکیٹ عطا فرمائے۔ آج ہم بھی اگر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارے ساتھ بھی راضی ہو تو ہمیں بھی وہ صفات اپنانی پڑیں گی، ان صفات کو اختیار کرنا پڑے گا۔ اللہ کی وہ کتاب قرآن مقدس جس نے ان کی زندگیوں کو بدلا تھا، ہمارا ایمان ہے کہ قرآن آج بھی اسی طرح محفوظ ہمارے پاس موجود ہے اور قیامت تک رہے گا انشاءاللہ۔
لیکن امت نے آج قرآن کو چھوڑا، اور اس کا نقصان یہ ہوا کہ فرقہ بندیاں بہت عام ہوئیں، جگہ جگہ لڑائیاں ہوئیں، جھگڑے ہوئے۔ آج بھی اگر کتاب اللہ پر امت جمع ہو جائے، اللہ کی کتاب کو جو پس پشت ڈال رکھا ہے اس کو چھوڑ کر کتاب اللہ کو سیکھنا شروع کر دیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ فتنوں سے نکلنے کا ذریعہ وہ اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ اس امت کو کتاب اللہ کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علامہ اقبال مرحوم نے ویسے ہی کہا تھا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئی ہو تارے کے قرآن ہو کر۔ آج ہم نے قرآن مقدس کو صرف قسموں کی حد تک رکھا ہے، صرف مردے بخشوانے کی حد تک رکھا ہے، حالانکہ یہ ایک انقلابی کتاب ہے، زندگیوں کو بدل دینے والی کتاب ہے، کافر سے مسلمان بنانے والی کتاب ہے، اور فاسق سے پرہیزگار بنانے والی کتاب ہے، جھوٹے کو سچا بنانے والی کتاب ہے، بیگانے کو اپنا بنانے والی کتاب ہے، اور در بدر کے دھکے کھانے والوں کو ایک اللہ کی عبادت کرنے پر پابند کرنے والی کتاب کا نام قرآن پاک ہے۔ اس لیے اللہ قرآن پاک میں جب قرآن کا تعارف فرماتے ہیں تو فرماتے ہیں ھذا بلاغ للناس، یہ لوگوں کے لیے پیغام ہے اللہ کا۔ میں اس چیز کا انکار نہیں کر رہا کہ آپ قرآن پاک سے برکت حاصل نہ کریں، لیکن میں خدا کے لیے ہاتھ جوڑ کر یہ بھی عرض کر رہا ہوں کہ اگر قرآن پاک کو ہم مانیں گے نہیں تو برکت کیسے آئے گی؟ اکثر میں مثال کے طور پہ عرض کرتا ہوں، اگر دکان کے اندر ہم نے برکت کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کی، جس دکان پہ ناپ تول میں کمی ہوتی تھی پہلے بھی، جس دن تلاوت کرائی اس دن بھی، اور آئندہ بھی کوئی ارادہ ہی نہیں کیا چھوڑنے کا، اور وہاں قرآن پاک کی تلاوت کرائی گئی، اور قرآن نے کہا تھا یہ تلاوت بھی، یہ آیت بھی پڑھی گئی، ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون، ان کے لیے بربادی ہے، ان کے لیے ہلاکت ہے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ اب بتاؤ، یہ برکت حاصل کرنے کے لیے پڑھا گیا تھا، جو قرآن تو بد دعا کر کے گیا ہے اس کے لیے۔ اس لیے یہ بات سوچنے کی ہے، سمجھنے کی ہے۔ گھر کے اندر ہم نے قرآن کریم برکت کے لیے پڑھوا دیا، باقی مسائل بھی ہیں، میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں۔ گھر کے اندر 15 بندے ہیں، ان 15 بندوں نے اللہ تعالیٰ کے باقی فرائض اپنی جگہ پہ، نماز کبھی نہیں پڑھی، اور جس دن یہ ختم کے لیے طالب علم بلوائے اس دن بھی کوئی نہیں پڑھی، اور آئندہ بھی ارادہ کوئی نہیں ہے۔ تو قرآن کریم کا جو نماز والا حکم تھا، جو بار بار قرآن اس گھر کے اندر آواز لگا کر گیا ہے، وہ تو ٹھکرا دیا نا، تو یہ برکت کیسے آئے گی؟ یہاں پہ ہمارے تراوڑی میں ایک دفعہ عصر کی نماز کے بعد جو باہر نکلے تو مجھے گلی میں ہمارے دوست ملے، کہنے لگے جی ہمارے گھر ذرا دعا کروانی ہے، آپ آ جائیں۔ چلو جی، چلے گئے۔ وہاں آگے گیا میں تو چند نوجوان ہمارے عزیز وہ تلاوت کر رہے تھے، جو ہی میں گیا تو کہنے لگے جی بس تلاوت ہو گئی، آپ دعا کروائیں۔ مجھے اٹھ کر ملے بیچارے سارے، میرے ذہن میں فوراً یہ بات آئی کہ جماعت تو ابھی ہوئی ہے، اور میں سیدھا مسجد سے ادھر آ رہا ہوں، اور یہ تو ادھر بیٹھے پڑھ رہے تھے۔ جو ملتا گیا نا، میں کان میں آہستہ سا پوچھتا گیا نماز اثر پڑھی ہے؟ ہاں جی کوئی نہیں۔ دوسرے سے پوچھنے کا کوئی نہیں۔ جتنے وہ احباب بیٹھے تھے ان میں سے ایک نے بھی عصر کی نماز نہیں پڑھی تھی۔ خیر میں بیٹھ گیا، بس جی اتنے قرآن پڑھیں، اتنی یاسینیں پڑھی ہیں، یہ درود شریف پڑھا، یہ فلاں دعا کریں جی۔
میں نے کہا یہ خیریت ہے، کیوں پڑھے ہیں؟ کہ برکت کے لیے۔ میں نے کہا میں نے تو یہ پڑھا ہے کہ جہاں ایک بے نمازی ہو اس کی نحوست 40 گھروں تک جاتی ہے، ناراض نہیں ہونا۔ آپ نے 40 بے نمازی اکٹھے کیے اور کہتے ہیں برکت کے لیے دعا کریں۔ تو مقصد کو سمجھنا ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ یہ ساری باتیں کب پیدا ہوئی؟ کہ جب ہم نے صرف یہ سمجھ لیا کہ جناب لکھ کے گلے میں ڈال دو گے ہر آفت سے بچ جائیں گے، گھر میں ایک دفعہ کوئی پڑھ دے آ کر بس سارا نظام ہی سیدھا ہو جائے گا۔ اس حد تک ہم نے کتاب اللہ کے ساتھ زیادتی کی ہے کہ اللہ کی کتاب کو سمجھنے اور عمل کرنے کے لیے سوچا تک نہیں ہے، ابھی تک نیت نہیں کی ہے۔ زندگی گزر گئی انسان کی، 50 سال 60 سال ہو گئے، کتاب اللہ کو سیکھنے کے لیے کوشش ہی نہیں کی۔ آج جو فجر میں ساتھی موجود تھے ہمارے قاضی صاحب، بڑے درد دل سے کہہ رہے تھے بھائی اللہ کے لیے بیٹھ جاؤ، کوئی سنو اللہ کی کتاب کیا کہہ رہی ہے۔ تو اتنے وقت گزر گیا، ہم نے کتاب اللہ کو سوچا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں، غور ہی نہیں کیا، زندگی گزر گئی۔ اور مرنے کے بعد بھی ہم کسی سے کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب کے لیے تو پڑھ، اور سپلائی کرتے ہیں بعد میں۔ اس لیے یہ زیادتی ہے کتاب اللہ کے ساتھ۔ کتاب اللہ انقلابی کتاب ہے، اور صحابہ رسول جن کا ہم تذکرہ کرتے ہیں نا، انہوں نے عمل کر کے دکھایا ہے، تب انہوں نے یہ مقام حاصل ہوا ہے۔ کیونکہ وقت مختصر ہے، میں نے جو آیت پڑھی ہے اس میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ قرآن کا مقصد اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کتاب انزلناہ الیک، یہ عظمت والی کتاب، یہ بڑی شان والی کتاب، انزلناہ الیک، ہم نے اس کو آپ کی طرف نازل کیا ہے۔ کیوں نازل کیا ہے؟ کیا مقصد ہے؟ فرمایا لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ کیا ہو گیا جی؟ لتخرج الناس من الظلمات الی النور، یہ عظمت والی کتاب اس لیے ہم نے نازل کی میرے محبوب، تاکہ اس کتاب کے ذریعے آپ لوگوں کو اندھیروں سے نور کی طرف لے کر آئیں۔ قرآن کے نازل کرنے کا اللہ فرماتے میرا مقصد تو یہ تھا، دنیا والے اندھیرے میں ڈوبے ہوئے ہیں، کوئی کفر کے اندھیرے میں ہے، کوئی شرک کے اندھیرے میں ہے، کوئی جہالت کے اندھیرے میں ہے، کوئی ظلم کے اندھیرے میں ہے، دنیا والے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ میرے محبوب تو قرآن پڑھتا جا، لوگ عمل کرتے جائیں تاکہ اندھیروں سے نکل کر نور کی طرف آتے جائیں۔ یہ مقصد ہے کتاب اللہ کا، اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک اور مقام پر اللہ اس مقصد کو یوں بیان کرتے ہیں، ھذا بلاغ للناس، اوے لوگوں پتہ ہے یہ قرآن کیا چیز ہے؟ ھذا بلاغ للناس، اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ کا پیغام ہے لوگوں کی طرف۔ آج کل تو موبائل آ گئے، فون ہوتے ہیں، میسج آ جاتے ہیں، پہلے وقتوں میں خط آیا کرتے تھے۔ اگر خط آ جائے کسی رشتہ دار کا، بندہ اس کو چومے بھی صحیح، بند بھی کرے اور عزت کے ساتھ اونچی جگہ پہ رکھ دے، پڑھے نہیں کہ اس نے مجھے پیغام کیا دیا ہے، بتاؤ اس خط کے آنے کا کوئی فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں۔ اگر اس خط کو بندہ تعویذ بنا کے گلے میں لٹکا لے پھر بھی کوئی فائدہ ہے؟ نہیں، جب تک اس کو کھول کے پڑھے نہیں۔ اس میں ہے کہا کیا گیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ھذا بلاغ للناس، اوے کائنات والو یہ قرآن میرا پیغام ہے، پڑھو اس کے اندر میں نے تمہیں کیا پیغام دیا ہے۔ وَلِيُنذَرُوا بِهِ، میں نے اس لیے بھیجا تاکہ ڈر پیدا ہو جائے تمہارے دلوں کے اندر، تمہیں آخرت سے ڈرانے کے لیے میں نے قرآن نازل کیا۔ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ
واحد، اور میں نے اس لیے نازل کیا تاکہ تمہیں پتہ چل جائے معبود صرف کون ہے۔ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، نصیحت قرآن سے عقل والے حاصل کریں گے جو سمجھے تو صحیح اللہ نے قرآن کیوں نازل کیا ہے۔ یہ مقصد ہے کتاب اللہ کا، پڑھنا بھی مقصد ہے، اللہ نے تلاوت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اصحاب رسول کا تذکرہ کرتے ہیں، نبی پاک کے ساتھ وہ بھی رات کو کھڑے ہوتے تھے، کیا فرماتے ہیں؟ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، رات کے وقت کبھی آدھی رات، کبھی تیسرا حصہ، اے میرے محبوب کبھی پوری رات کے دو حصے آپ کھڑے میرے سامنے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ وطائفۃ من الذین آمنوا، ایمان والوں کی ایک جماعت وہ بھی میرے سامنے یوں راتوں رات پوری رات، کبھی آدھی رات سے بھی زیادہ میرے سامنے کھڑے قرآن کی تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ اتنی لمبی تلاوت کی اللہ کے نبی نے اور نبی پاک کے صحابہ نے کہ اللہ کریم کو کہنا پڑا تم میں سے کوئی بیمار بھی ہو سکتے ہیں، تم میں سے کوئی سفر بھی جا سکتے ہیں، فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، اتنی مشقت نہ برداشت کیا کرو، نہ اٹھایا کرو، جتنا سہولت کے ساتھ پڑھ سکو اتنا پڑھا کرو۔ قرآن کا حق اصحاب رسول نے سمجھا، راتوں کو کھڑے ہو کر رب کے سامنے مصلی پہ کھڑے ہو کر تلاوت کیا کرتے تھے۔ میں نے اور آپ نے کیا سمجھا؟ ہم نے تو فرض نماز بھی پڑھنے گوارا نہ کی، ہماری تو راتیں غفلت میں گزر گئی، عشاء بھی کوئی نہ پڑھی، فجر بھی کوئی نہ پڑھی۔ کس منہ سے ہم کہتے ہیں قرآن سے برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ قرآن سے برکتیں انہوں نے حاصل کی جنہوں نے راتوں میں قرآن کی تلاوتیں کی۔ اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ قرآن نے کہا، صحابہ اکرام اس انقلاب کے علم بردار بن کے سامنے آئے۔ قرآن نے کہا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، بھروسہ اللہ کی ذات پر رکھنا ہے۔ انہوں نے رکھ کر دکھایا، الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ، جب لوگوں نے ان کو، کفار نے اپنے لشکر سے ڈرانا چاہا، اللہ فرماتے ہیں فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، اس وقت انہوں نے یہ کہا سارے جہان کے کافر اکٹھے ہو جائیں، ہمیں ہمارا اللہ کافی ہے۔ قرآن پہ عمل کیا جائے، قرآن کا جو حکم ہے وہ زندگیوں میں نظر آنا چاہیے، تب انقلابات ہے نا۔ قرآن نے کہا ایمان والے وہ ہوتے ہیں اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب ان کے سامنے اللہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے ان کے دل ڈر جاتے ہیں، جب آیتیں اللہ کی پڑھی جاتی ہیں ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا اور دنیا والوں مومن وہ ہوتے ہیں والذین اذا فعلوا فاحشہ، اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ کا کام ہو جائے، او ظلموا انفسہم، یا کوئی اور زیادتی کر بیٹھے اپنی جانوں پر، ذکر اللہ، پھر ان کو اللہ یاد آ جائے، فاستغفروا لذنوبہم، پھر دیر نہیں کرتے، فوراً رب کے سامنے توبہ کے لیے آ جاتے ہیں، فوراً رب کے سامنے معافی مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، پھر میں نہیں معاف کروں گا تو کون معاف کرے گا؟ اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے ہیں، معاذ اسلمی آ جاتے ہیں، یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھ سے بدکاری ہو گئی، اے اللہ کے نبی میرے اوپر حد جاری کر دیجئے۔ اللہ کے نبی رحمتوں والے نبی
شفقتوں والے نبی، امت کے لیے مہربان نبی، امت کو سزاؤں سے بچانے والے نبی جب یہ بات سنتے ہیں فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جا، منہ دوسری طرف آپ نے کر لیا، وہ ادھر سے پلٹ کے آئے، یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے مجھے پاک کر دیجئے۔ آپ نے منہ ادھر کر لیا، وہ ادھر سے آئے، جب پھر کہا آپ نے فرمایا یہ پاگل تو نہیں ہو گیا؟ کہا یا رسول اللہ میں پاگل نہیں ہو گیا ہوں، ہوش و حواس میں بتا رہا ہوں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ نشے میں تو نہیں ہے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ میں نشے میں نہیں ہوں، میں سچ کہہ رہا ہوں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے تو نے پوری بدکاری نہ کی ہو، کوئی چھوٹا موٹا تو اس سے قصور ہوا ہو، میں مفہوم حدیث کا عرض کر رہا ہوں۔ کہ یا رسول اللہ میں سمجھتا ہوں ساری بات کو، مجھ سے بڑا غلطی کا کام ہو گیا ہے، سزا بنتی ہے میرے اوپر لگا دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بار بار اس کا اعتراف کرنے پر یقین ہو گیا تب اللہ کی حد قائم کر دی گئی۔ جب حد قائم ہو گئی ایک صحابی نے کہہ دیا دیکھو جی گناہ کیا ہے اور یوں موت مر گیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا خبردار ایسی بات نہ کرو، اس نے ایسی توبہ کی ہے اگر مدینہ کے 70 گناہ گاروں پر تقسیم کر دی جائے سب کو کافی ہو جائے۔ ایمان والا تو یہ ہے، اللہ کہتے ہیں اس کے دل میں میرا خوف ہوتا ہے، گناہ ہو جاتے ہیں، یہ نہیں کہ گناہوں سے پاک ہیں، گناہ تو ہو جاتے ہیں۔ ذکر اللہ، قرآن کہتا ہے گناہ کرنے کے بعد رب کو جو یاد کر لے، جو رب کے سامنے معافی مانگنے آ جائے، جو اپنے گناہ کا اقرار کر لے، جو اپنی غلطی کو غلطی تسلیم کر لے۔ آج میری اور آپ کی کیا حالت ہے؟ گناہوں پہ گناہ کیے جا رہے ہیں، توبہ کی طرف دھیان کوئی نہیں، بلکہ اپنی غلطی کو ماننے کے لیے تیار تک نہیں ہوتے ہیں، دھڑا دھڑ گناہ کیے جا رہے ہیں، اپنی غلطی کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اصحاب رسول کی زندگیاں ہمارے سامنے ہیں، غلطی ہو گئی تو فوراً غلطی کا اقرار کر لیا۔ جب قرآن پاک میں منافقوں کی عادات سنی دل کے اندر ڈر پیدا ہو گیا، کہیں یہ حالت ہمارے اندر پیدا نہ ہو جائے، بھاگم بھاگ آئے، گھر کے اندر جا کر چھپ گئے۔ اللہ کے نبی نے بلایا کیا بات ہے؟ کہ یا رسول اللہ خطرہ پیدا ہو گیا ہے، کہیں ہم منافق نہ ہو جائیں۔ جب آپ کے سامنے بیٹھتے ہیں آخرت کی طرف دھیان ہوتا ہے، بیوی بچوں میں جاتے ہیں کھیل کود میں لگ جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر فرمانے گے نا بھائی ہر وقت ایک جیسی حالت تو نہیں ہوتی نا، لیکن دل کے اندر خوف ہے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں وجلت قلوبہم، میرے ایمان والے بندے وہ ہیں ان کا دل ڈرتا رہتا ہے اور میری ذات پہ امید بھی پوری رکھتے ہیں۔ وعلی ربہم یتوکلون، بے خوف بھی نہیں ہوتے اور نا امید بھی نہیں۔ قرآن جو کہے اس کو زندگیوں میں نافذ کرنا چاہیے۔ اللہ اور قرآن کہتا ہے ایمان والوں کو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت بھی ہے۔ کیا فرمایا؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے وہ ہوتے ہیں جن کے دل کے اندر سب سے زیادہ محبت اپنے اللہ کی ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ محبت کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی۔ ہم بھی اپنے دلوں میں دیکھیں، ایک طرف اللہ کا حکم، ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، دوسری طرف ہماری سوسائٹی اور برادری کا حکم، ہم کس کو ترجیح دیتے ہیں؟ پتہ تو تب چلتا ہے نا جب امتحان آتا ہے۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، ایمان والوں کے دلوں میں سب سے زیادہ محبت کس کی بولو؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ سے محبت کی نشانی اتباع رسول، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بتا دے دنیا والوں کو اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو محمد کریم کے نقش قدم پر چلو صلی اللہ علیہ وسلم۔ 18 سال کے لگو بعد کم و بیش عمر ہے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ماں کے ساتھ بڑی محبت کرنے والے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بوڑھی والدہ یہی ان کی خدمت کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی توفیق عطا فرمائی،
سعد کی والدہ نے بھوک ہڑتال کر لی. حدیث پاک میں آتا ہے ماں نے کہا بیٹا تم نے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا ہے, اگر میرے ساتھ تعلق ہے تو اس دین کو چھوڑو, باپ دادا کے دین پہ واپس پلٹو. سعد نے جواب میں کہا اماں جی وہ دین غلط تھا, اللہ کے سچے نبی آ چکے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کا قرآن نازل ہو چکا ہے, اس لیے اب میں حق کو پہچان چکا ہوں. یا رشتہ داریاں نہیں چلتی یا اللہ کے حکم کی تابع داریاں چلتی ہیں. اس لیے ماں جی باقی باتیں آپ کی ماننے کے لیے میں تیار ہوں, لیکن یہ آپ بات نہ کہیں کہ دین کو چھوڑ دے, اسلام سے پھر جا. حضرت سعد کی ماں نے بھوک ہڑتال کر لی, دھوپ میں جا بیٹھی اور اعلان کیا نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی نہ سائے میں آؤں گی جب تک تو اعلان نہ کرے میرا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں ہے. حضرت سعد جا کے منتیں کر رہے ہیں, ماں کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں, ماں ڈٹی ہوئی ہے, نہیں مان رہی. جب ماں نے مجبور کیا سعد بھی سمجھ گئے ماں بھی پیچھے ہٹنے والی نہیں ہے. سعد نے اعلان کیا امی جان تیری جیسی 100 مائیں ہوں سب کو قربان کروں اللہ کے نام پر, سب کو قربان کروں رسول اللہ کے نام پر. میں ماں کو قربان کر سکتا ہوں, ایمان کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا. یہ ہے ایمان کا معیار. حضرت بلال سے کہا تھا نا امیہ نے, وقت بھی پورا ہو گیا, آگ کے انگارہ پہ لیٹتا ہوا احد احد کی صدائیں لگا رہا ہے اور وہ زخموں پر نمک پاشی کرتا تھا ظالم. اور پھر پاؤں کی ٹھوکر مار کے جو پوچھا نا بلال سے اب بھی اللہ کا نام لے گا, یہ کہنا تو بہت آسان ہے, ہمارا کیا لگا ہے, میرا اور آپ کا کیا لگا ہے, ہم نے کیا کیا ہے, ہم تو اتنے کمزور ہیں کہ فجر کی نماز میں نہیں اٹھ سکتے, ہمارا کیا ہے. اللہ ہمیں بھی ان کے ساتھ ان کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے. کچھ حصہ ہمارا پسینہ تو لگے کم از کم. جب وہ یہ سب کچھ قربانیاں دی نا, زخموں سے بدن چھلنی ہے, انگاروں میں لٹایا گیا ہے, سینے میں پتھر رکھا گیا ہے, امیہ پاؤں کی ٹھوکر مار کر پوچھتا ہے اب بھی اللہ کا نام لوگے؟ تو بلال نے کہا جتنی لذت مجھے اب آ رہی ہے نا پہلے اتنی لذت کبھی نہیں آئی تھی. سبحان والذین آمنوا اشد حبا للہ. رب کہتا ہے ان کے دلوں میں پھر رب کی محبت رچ جاتی ہے, بس جاتی ہے. ہمارے پاس اللہ کی کتاب سننے کے لیے ٹائم نہیں, ہمارے پاس کتاب اللہ کو سیکھنے کے لیے وقت نہیں کہ اللہ کی کتاب ہمیں کیا کہتی ہے. ہر ایک کی بات سننے کا ٹائم ہے. کوئی جھوٹی خبریں ہم سن لیتے ہیں, کوئی میڈیا والا بھائی ناراض ہو, ویسے میں عموماً کہہ رہا ہوں جھوٹی خبریں جن کے اندر 100% صداقت سچی بھی ہوتی ہیں, جھوٹی بھی ہوتی ہیں, لیکن 100% سچی خبر کوئی نہیں ہوتی. ان کو ہم سنتے ہیں, ان کا ہم بل بھی دیتے ہیں, باقاعدہ اہتمام کے ساتھ سنتے ہیں, کوئی خبر نامہ رہ نہ جائے, لیکن رب کی سچی خبریں ہم سنتے نہیں. جس خبروں کے اندر صداقت ہی صداقت ہے. ومن اصدق من اللہ. تو میرے بھائیوں وقت مختصر ہے, میں یہ عرض کر رہا ہوں آج فتنوں سے, اختلافات سے, فرقوں سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ کتاب اللہ ہے. سارے کو بے شک وہ کتاب اللہ ہے, اور کتاب اللہ سے جتنا دور ہٹیں گے اتنا ہی پھر فرقوں میں بٹیں گے, پھر ہر ایک پکڑ کے ہمیں لے جائے گا جہاں مرضی ہے اور ہماری کوئی حیثیت نہیں رہے گی. کتاب اللہ کے ساتھ جڑیے, اور کتاب اللہ کے ساتھ جڑنے کا طریقہ یہ ہے اپنی خواہشات کو دبائیں. ارے یہاں تو عمر فاروق جیسا آدمی بھی کتاب اللہ کے سامنے رک جایا کرتا تھا. یہاں تو عمر فاروق جیسا جہاں, عمر فاروق جیسا آدمی وہ بھی کتاب اللہ کے سامنے کانا وقافم بکتاب اللہ. حدیث پاک میں آتا ہے, غالباً حضرت عبداللہ بن عباس کا قول ہے, مجھے پورا بھی یاد شک پڑ رہا ہے, کانا وقافم بکتاب اللہ. فرماتے ہیں عمر کی کیا کہنے, جتنا بھی جوش میں ہوتا جب کتاب اللہ سامنے کر دی جاتی عمر ٹھہر جایا کرتا تھا. بڑا مشہور واقعہ ہے, آپ نے حکمار کے بارے میں فیصلہ کیا تھا کہ حکمار زیادہ نہیں ہونا چاہیے, لوگ زیادہ مقرر کر لیتے ہیں اور پھر ادا نہیں کرتے. 10 درہم سے زیادہ نہ ہونا چاہیے, اگر کسی نے زیادہ کیا تو ہم اس سے وہ لے لیں گے اور جناب بیت المال میں جمع کر دیں گے. اور یہ قانون سنایا, مجمع میں ایک عورت کھڑی ہوئی, اس نے کہا امیر المومنین ہم اس قانون کو نہیں مانتے, ہم اس قانون کو
نہیں مانتے۔ آپ نے پوچھا کیوں نہیں مانتے؟ کہا قرآن میں ہے وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، اگر مہر میں عورت کو بڑا خزانہ بھی دیا ہو تو واپس نہ لو۔ اللہ خزانے کی بات کرتا ہے، آپ 10 درہم کی بات کرتے ہیں۔ عمر کہنے لگے میں اپنا قانون واپس لیتا ہوں، میں تو صرف اس لیے کہہ رہا تھا کہ لوگ مقرر کر لیتے ہیں پھر ادا نہیں کرتے، میں سفارش کرتا ہوں جو مقرر کرو وہ ادا کیا کرو، باقی قانون کوئی نہیں، قانون اپنا واپس لیتے ہیں۔ کتاب اللہ کے سامنے عمر جیسا بندہ بھی رک جاتا ہے، میں نہیں رکتا، کیا وجہ ہے؟ سوچنے کی بات ہے کہ نہیں؟ میں نہیں رکتا، مجھے کوئی حکم کتاب اللہ کا سنا جائے مجھے بریک نہیں لگتی، میں کہتا ہوں کہ میں برکت حاصل کرنا چاہتا ہوں، میرا بھائی کتاب اللہ پہ عمل کرنا پڑے گا، کتاب اللہ کو سیکھ کر زندگیوں میں نافذ کرنا پڑے گا، تب زندگیاں بدلیں گی۔ اللہ مجھے بھی آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔